اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابرار دواخانہ کی طرف سے خوش آمدید۔ اور آج ہمارا موضوع ہے نبض۔ نبض کیا ہے، اس کے قواعد و ضوابط کیا ہیں اور اس کے اندر اسرار کیا ہیں، آج ہم اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے۔ نبض کی شرائط میں، نبض شرائن کی اس حرکت کا نام ہے جو دل کے انقباض اور انبساط کے ساتھ خون پھینکنے سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ مخصوص شرائن ہیں جن کو انگلیاں محسوس کرتی ہیں۔ اس کی مثال کلائی کی شریان، کمپٹی کی شریان اور ٹخنے کی شریان ہے۔ بعض احباب یہ سمجھتے ہیں کہ نبض جو ہے وہ صرف اور صرف دل کی حرکت کا اندازہ کرتی ہے، اس کے علاوہ جو ہے نا کچھ اور نہیں بتاتی۔ ایسے لوگ جو ہیں وہ اس فن سے ناواقف ہیں۔ اسی طرح آج ہم نبض کے قانون اور شرائط پہ بات کرتے ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ نمبر 1 نبض سعد کی دیکھی جاتی ہے۔ نمبر 2 نبض شرائن کی حرکت کو کہتے ہیں، یعنی کہ جو شریان کے اندر حرکت پیدا ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ نمبر 3 نبض میں چاروں انگلیاں دل کی طرف اور انگوٹھا آسمان کی طرف ہو۔ یہ سب سے بڑی اہم اور ضروری بات ہے جس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے، یعنی یہ چاروں انگلیاں دل کی طرف اور انگوٹھا آسمان کی طرف ہو۔ اس کی سب سے بڑی مثال یہ لے لیں کہ آپ نے سینسر دیکھا ہوگا کہ جب آپ کال کر رہے ہوتے ہیں ٹچ موبائل پہ، تو آپ جب موبائل کو کان کے قریب کرتے ہیں اس کی لائٹ بند ہو جاتی ہے، اور جب آپ اس موبائل کو پیچھے کرتے ہیں تو فوری طور پہ اس کی لائٹ بحال ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح یہ جو سینسر کا کام دیتی ہیں، یہ انگلیاں چاروں دل کی طرف اور انگوٹھا آسمان کی طرف ہو۔ یہ سب سے بڑا ٹیکنیکل کلیہ، اس سے کبھی آپ کو نبض دھوکہ نہیں دے گی، کیونکہ اس سے محسوس ایسے ہوتا ہے کہ جیسے حقیقی نبض آ رہی ہے، ورنہ آپ نے جو کچھ کھایا پیا ہوتا ہے نبض اس کے مطابق اپنا سٹروک بدل رہی ہوتی ہے۔ تو اس چیز کو دیکھنا سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی طرح آپ دوسری چیز اس کے اندر یہ دیکھیں کہ نبض دیکھتے وقت یہ نبض دوسری لکیر سے، یہ ابتدائی لکیر ہے، یہاں سے نہیں، یہ دوسری لکیر سے دیکھی جاتی ہے نبض۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ شریان ہے، یہاں سے ہر وقت خون نے گزرنا ہے، چاہے کوئی کمزور ہے، اگر زندہ ہے تو خون آ رہا ہے، یہاں سے گزرنا ہے، اور یہ بالکل ٹاپ پہ ہوتی ہے۔ لہٰذا جب بھی آپ اس انگلی پہ ہاتھ رکھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ نبض تو مل رہی ہے لیکن چھوٹی ہے، بڑی ہے، اس کا اندازہ آپ کو کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اسی لیے دوسری لکیر، یہ نہیں، یہ دوسری لکیر، یہاں سے آپ نے نبض سٹارٹ کرنی ہوتی ہے۔ وہاں پہ شریان کی وجہ سے آپ ہمیشہ دھوکہ کھاتے رہتے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ایک ہی انگلی پہ نبض مل رہی ہوتی ہے، پہلی انگلی پہ مل رہی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ تو شریان ہے، سٹروک تو ملنا ہے ڈیفینیٹلی۔ تو یہاں پہ سب سے اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ جب بھی آپ نے نبض دیکھنی ہے تو دوسری لکیر سے دیکھنی ہے، انشاءاللہ آپ کو کبھی دھوکہ نہیں ملے گا اور آپ ان خرافات سے بھی بچیں گے۔ اس میں سب سے اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ نبض جو ہے اس کے 3 گھر ہیں، نبض کے 3 گھر ہیں، اور ہر گھر پہ اس کی حکومت ہے۔ اسی لیے سب سے اوپر گھر جو ہے وہ ہے سودا کا، اور یہاں پہ اس کی سلطنت ہے اور حکمرانی ہے۔ اسی طرح سب سے نیچے جو گھر ہے وہ ہے بلغم کا، اور یہاں پہ بلغم کی سلطنت اور حکمرانی ہے۔ بلندی اور پستی کا تعین کرنے کے بعد، سودا اور بلغم کا تعین کرنے کے بعد درمیان میں آپ کو صفراوی نبض ملے گی، اور یہ جو گھر ہے وہ ہے صفرا کا۔ تو یہاں پہ صفرا کی حکومت ہے اور اس کی سلطنت ہے اور اس کی حکمرانی ہے۔ اچھا، یہاں پہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ سادہ نبض دیکھیں۔ جب بھی آپ نبض دیکھنا چاہیں گے تو آپ نے ہمیشہ سادہ نبض دیکھنی ہے، کہ آپ کو فرض کریں کہ آپ نے لکھنا ہے سودا، صفرا یا بلغم، تو جس گھر سے آپ کو جو نبض ملے گی آپ نے وہ گھر پہلے لکھنا ہے۔ مثال کے طور پہ ریا ہمیشہ اوپر اٹھتی ہیں، تو لہٰذا سوداوی نبض ہمیشہ آپ کو اوپر ملے گی۔ پانی ہمیشہ بلندی سے گہرائی کی طرف آتا ہے، تو لہٰذا بلغمی نبض آپ کو نیچے ملے گی۔
بلندی اور پستی کا جب ہم تعین کر لیتے ہیں تو درمیان میں ہمیں جو نبض ملتی ہے وہ ملتی ہے صفراوی، تو لہٰذا جو آپ کو جس مقام سے نبض ملتی ہے آپ نے وہ گھر پہلے لگا دینا ہے، یہ اس کی پہچان ہے۔ اس کی مثال یہ لیں کہ جو نبض سوداوی ہوگی وہ ہمیشہ اوپر ہوگی، اور جو نبض بلغمی ہوگی وہ ہمیشہ نیچے ہوگی، سست ہوگی، اور جو نبض ان دونوں کے درمیان میں ہوگی وہ صفراوی ہوگی، وہ تیز ہوگی۔ تو یہ اس کی سب سے اہم معلومات ہیں۔ نیز سوداوی جو نبض ہوگی وہ خشک ہوگی، لمس میں چھونے سے آپ کو محسوس ہوگا وہ خشک ہوگی، اور جو صفراوی نبض ہوگی وہ گرم ہوگی، اور جو بلغمی نبض ہوگی وہ سست ہوگی، بالکل بیٹھی ہوئی۔ تو اس میں سب سے اہم بات کہ میں نے پہلے بات کی کہ سب سے پہلے سوداوی نبض، اس کے بعد آپ نے بلغمی نبض دیکھنی ہے، اور بلغمی نبض کے بعد آپ نے صفراوی نبض کیوں دیکھنی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب بھی آپ عضلات سے غدود کا سفر کرنا شروع کریں گے، اگر فرض کریں کہ آپ کو عضلاتی نبض نہیں ملی، آپ نے غدی نبض دیکھنی ہے، تو آپ عضلات سے غدود کی طرف جیسے آئیں گے تو عضلاتی غدی اور غدی عضلاتی نبض کا جو فرق ہے وہ آپ کے پاس ختم ہو جائے گا۔ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ نبض سوداوی صفراوی ہے یا صفراوی سوداوی۔ اس کا بہترین استاد محترم نے جو کلیہ دیا تھا وہ یہی تھا کہ پہلے آپ خشکی دیکھیں، پھر آپ بلغم میں آ کے دیکھیں، بلغم کے بعد آ کے جب نیچے سے آپ اوپر، کیونکہ بلغمی نبض ہمیشہ سست ہوتی ہے، نرم ہوتی ہے، تو جیسے ہی آپ نرمی سے گرمی کی طرف آئیں گے تو آپ کو فوری طور پہ اس نبض کی آسانی سے پہچان ہو جاتی ہے۔ اچھا، اس کا ابتدائی طریقہ ہے نبض دیکھنے کا، نبض سوداوی، نبض صفراوی، نبض بلغمی۔ یاد رکھیں جو نبض ہے دل کی حرکت سے شریان میں پیدا ہونے والی تڑپ کو کہتے ہیں۔ نبض کو دل کو مد نظر رکھ کر دیکھیں تو کافی آسانی ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ جو سب سے اہم ضروری بات ہے، نبض پہ اصل حکومت جو ہے نا وہ ہے سودا کی، لیکن جب بھی یعنی کہ اصل جو حکمرانی ہے نبض پہ وہ سودا کی ہے، لیکن جب بھی کوئی اور اس سلطنت پہ آ کے حملہ کرتا ہے یا غالب آتا ہے تو وہ اپنی حکومت بڑھا دیتا ہے، لہٰذا اس قسم کی ہمیں نبض ملتی ہے۔ تو اسی لیے جو اصل حکومت ہے سودا کی ہے، اور اس سلطنت پہ جب بھی کوئی حملہ کر کے حکمرانی قائم کرتا ہے تو وہ اپنی مزاج کی نبض جو ہے شروع کر دیتا ہے۔ آسان طریقہ نبض جو ہے وہ یہ ہے، آپ یہ دیکھیں کہ زمین جو ہے یہ زمین بہترین نبض ہے۔ آپ زمین پہ ہاتھ رکھیں، زمین اوپر سے خشک ہوگی، تو لہٰذا سوداوی نبض عضلاتی نبض ہمیشہ اوپر ہوگی اور خشک ہوگی۔ یہ سب سے آسان طریقہ ہے۔ آپ زمین کو تھوڑا سا کھودیں، کھودنے کے بعد جب آپ اس میں ہاتھ ڈالیں گے مٹی ہٹا کے تو وہ گرم ہوگی، تو جو صفراوی نبض ہوگی آپ اس زمین کو کھود کے اس میں ہاتھ ڈالیں گے تو آپ کو گرمی محسوس ہوگی، لہٰذا صفراوی نبض درمیان میں ہوگی، گرم ہوگی۔ آپ زمین کو اتنا کھودیں کہ پانی آ جائے، تو لہٰذا بلغمی نبض جو ہوگی وہ بالکل نیچے ہوگی اور نرم ہوگی۔ تو یہ اس کا بنیادی اور ٹیکنیکل طریقہ ہے۔ آپ نے سب سے پہلے سادہ نبض دیکھنی ہے، اس کے بعد مرکب کی طرف سفر کرنا ہے۔ اس کی سادہ نظام میں آپ نبض میں اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جو بھاپ ہے، ریا ہے، ہمیشہ اوپر کی طرف اٹھتی ہیں، پانی ہمیشہ بلندی سے گہرائی کی طرف آتا ہے، چاہے وہ بارش کی صورت میں ہو، چاہے وہ چشمے کی صورت، بلندی سے گہرائی کی طرف آتا ہے۔ اسی طرح نبض کی جو پہچان ہے وہ اسی طرح ہوتی ہے کہ جو نبض بالکل اوپر وہ سوداوی، جو بالکل نیچے وہ بلغمی، اور ان کے درمیان میں جو ہوگی وہ کیا نام ہے اس کا، صفراوی ہوگی۔ اچھا، خشک نبض کو چھونے سے یا عضلاتی نبض کو چھونے سے وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے تو خشکی کا احساس ہوگا، بلغمی نبض جو ہے وہ سردی کا احساس دلا رہی ہوگی، اور اسی طرح جو گرمی کی نبض ہوگی یعنی جو صفراوی نبض ہوگی وہ آپ کے اندر جو ہے حرارت کا احساس دلا رہی ہوگی۔ یہ اس کا قانون تھا اور اس کی شرائط تھی، یہ تھا حصہ اول، اور ہم اب بات کرتے ہیں حصہ دوم پہ، نبض کی شرائط اور قانون حصہ دوم۔ یہاں پہ سوداوی نبض جو ہے وہ اوپر ہاتھ رکھتے ہی مل جاتی ہے، ایسے آپ نے ہاتھ رکھا، سوداوی نبض آپ کو
آرام سے مل جاتی ہے۔ اب ہم مرکب نبض کی بات کر رہے ہیں۔ آپ نے اوپر ہاتھ رکھنا ہے، آپ کو اگر سوداوی مقام پہ نبض مل گئی تو آپ نے سودا لکھ لینا ہے، اگر آپ کو صفراوی مقام پہ نبض مل گئی تو آپ نے صفرا لکھ لینا ہے، اگر بلغمی مقام پہ نبض مل گئی تو آپ نے بلغم لکھ دینا ہے، لیکن سادہ صورت میں۔ اچھا، اس کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے، سوداوی نبض آپ کو اوپر ملے گی، دبانے سے مزاحمت کرے گی، خاموش نہیں ہوگی۔ یہ سودا کا گھر ہے، یہ اس کی سلطنت ہے، یہ اس کی حکمرانی ہے۔ نبض بلغمی جو ہے وہ گہرائی میں آپ کو ملے گی، وہ بطی ہوگی، دبانے پہ خاموش ہو جائے گی۔ نبض صفراوی جو ہے وہ آپ کو ملے گی درمیان میں، یہ دھاگے کی طرح تنی ہوئی ہوگی اور یہ آپ کو تیز ملے گی۔ نبض میں آپ ہمیشہ گھر پہلے لگاتے ہیں، بعد میں اس کا تعلق لکھتے ہیں۔ اچھا، مرکب اور سادہ نبض کی جو پہچان ہے وہ کیا ہے، وہ دیکھ لیں کہ جو نبض جس کا تعلق جو نبض مرکب صورت میں جس کا تعلق بلغم سے ہوگا وہ نبض دبانے سے دب جائے گی۔ مثال کے طور پہ عضلاتی اعصابی خشکی سردی، اس میں بلغم کا سودا کا تعلق بلغم سے ہے، تو پانی ہے چونکہ نرم کر دیتا ہے، لہٰذا عضلاتی اعصابی نبض جو ہے وہ آپ جب بھی آپ دیکھیں گے تو وہ اوپر ملے گی لیکن دبانے سے دب جائے گی۔ سادہ لفظوں میں مرکب صورت میں جس نبض کے ساتھ تعلق پانی کا ہوگا وہ نبض دبانے سے دب جائے گی۔ دوسری صورت عضلاتی غدی نبض، عضلاتی غدی نبض کے ساتھ آپ دیکھیں عضلات کا تعلق غدود سے، یہاں پہ بلغم کا تعلق ہی نہیں ہے، لہٰذا یہ نبض بالکل ٹاپ پہ ہوگی، تیز ہوگی، دبانے سے اٹھا کے مارے گی، لیکن دبانے سے دبے گی نہیں بلکہ مکمل مزاحمت کرے گی۔ اسی طرح غدی عضلاتی نبض، غدی عضلاتی نبض جو ہے وہ آپ کو درمیان میں ملے گی، اس کا تعلق غدود کا عضلات سے، لہٰذا یہ حرارت کی زیادتی سے تیز نبض ہوگی، بہت تیز ہوگی، لیکن دبانے سے دبے گی نہیں کیونکہ اس کا تعلق عضلات سے یا پانی سے تعلق نہیں ہے، یہ درمیان میں ملے گی، 3 سے 4 انگلیوں تک بھی مل جاتی شدت کی صورت میں، کیونکہ حرارت سے ہر چیز پھیلتی ہے، سردی سے ہر چیز سکڑتی ہے، لہٰذا جو نبض جتنی چھوٹی ہوگی اتنی ہی حرارت کی کمی کا اظہار کر رہی ہوتی ہے، اور جو نبض جتنی زیادہ لمبی ہوگی وہ اتنی ہی حرارت کا زیادہ اظہار کر رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح غدی اعصابی نبض بھی آپ کو درمیان میں ملے گی، چونکہ غدود کا تعلق اعصاب سے ہوا، 25% پانی آ گیا، حرارت کو تو اس نے توڑا نہیں لیکن نرم کر دیا، لہٰذا یہ نبض بھی تیز ہوگی لیکن دبانے سے دب جائے گی، 2 سے 2.5 انگلی، زیادہ سے زیادہ 2.5 انگلی تک ہوتی ہے، تو یہ دبانے سے دب جاتی ہے۔ اسی طرح اعصابی غدی بالکل کلائی کی جو جڑ ہے نا اس میں ملے گی آپ کو، بالکل 1 انگلی پہ۔ اسی طرح جو اعصابی عضلاتی نبض ہے وہ بالکل اوپر ٹاپ پہ آ جاتی ہے، چونکہ اعصاب کا تعلق عضلات سے ہو جاتا ہے تو یہ 1 انگلی تک، بعض دفعہ شدت جب یہ بہت زیادہ مشینی صورت میں شدت اختیار کر لیتی ہے تو 1 سے 1.5 انگلی تک چلی جاتی ہے، تو یہ نبض دبانے سے دب جاتی ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک مکمل نظام ہے سادہ اور مرکب کا۔ انشاءاللہ ہم اگلے موضوع پہ اگلا موضوع چائنیز نبض رکھیں گے، اس کے بعد قانون بگاڑ رکھیں گے، پھر اس کے جو تعلق ہیں وہ واضح کریں گے اور بیماریوں کے اسباب پہ روشنی ڈال کے انشاءاللہ اس پہ ہم علاج کے متعلق لکھیں گے۔ اس میں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اعصابی عضلاتی نبض، اس میں اعصاب اور عضلات یعنی اس میں بلغم 75% ہے اور خشکی 25% ہے، یعنی ہمیں فطرت اشارہ دے رہی ہے کہ ہم بلغم کو سودا بڑھا کے توڑ دیں، لہٰذا یہ نبض نرم ہوگی اور اس میں آپ کو اذیت کم ہوگی۔ اسی طرح عضلاتی غدی نبض، اس میں خشکی گرمی، خشکی 75%، گرمی 25%، اس میں رطوبات بالکل خشک ہو جاتی ہے، لہٰذا اس میں اذیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اسی طرح غدی عضلاتی نبض، اس میں گرمی 75% اور خشکی 25%، لہٰذا اس میں رطوبات جل جاتی ہیں، لہٰذا اس میں بھی اذیت بہت زیادہ ہوتی ہے، لہٰذا بلغم کے 2 علاج ہیں، یا تو عضلاتی غدی سے خشک کر دو یا غدی عضلاتی سے جلا دو۔ خشکی اور گرمی کے سادہ لفظوں میں ایک علاج ہے، اگر آپ خشکی کا علاج کرنا چاہتے ہیں تو خشکی میں آپ کو گرم پانی دینا پڑے گا، کیونکہ رطوبت تو پیدا کرنی ہی پڑے گی، لہٰذا آپ گرم پانی دیں، اور اگر غدی مریض ہے، گرمی کا مریض ہے تو آپ نے اس کو بھی پانی دینا ہے لیکن نرم کر کے،
سادہ پانی دے سکتے ہیں۔ لہٰذا گرمی اور خشکی کا ایک علاج ہے، بلغم کے 2 علاج ہیں، یا تو عضلاتی غدی میں خشک کر دو یا غدی عضلاتی میں جلا دو۔ والسلام، حکیم ہارون سومرو۔